استثنا اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے 24ویں آیت تک۔ اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے، داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان سب آدمیوں کو جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی، خداوند تیرے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا۔ پر تم جو خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہے ہو، سب کے سب آج تک زندہ ہو۔ دیکھو، جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا، اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے، اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا، خصوصاً اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور حرب میں کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر، اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا، تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور اس کی لو آسمان تک پہنچتی تھی، اور گردا گرد تاریکی اور گٹا اور ظلمت تھی۔ اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا۔ تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی۔ اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا، اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ بھی دیا۔ اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں، تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے
مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ آمین۔